رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جتنے مسائل آئے ہیں اور جب بھی آئے ہیں آپ نے اس کا تعاقب کیا. معرکہ بدر، غزوہ بدر، یہ بھی امت کے اوپر ایک حملہ تھا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے. مشرکین مکہ باوجود یہ کہ حضور مکے سے جا چکے ہیں، مسلمان جا چکے ہیں، پھر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ شام گیا تھا تجارت کی غرض سے، اور وہ قافلہ ایسا تھا کہ اس قافلے میں جو سرمایہ لگا تھا، جو بزنس کے لیے جو مال اکٹھا کیا تھا، وہ مکے کے ہر خاندان اور ہر گھر کا پیسہ اس میں تھا. یعنی ایک کثیر مال لے کر تجارت کی غرض سے شام گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس مال سے جو نفع ملے گا اس نفع سے ہتھیار خریدیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں گے. جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اطلاع ملی کہ ابو سفیان پورے فائدے کو لے کر، پرافٹ کو لے کر شام سے نکل گیا ہے اور مدینے کے قریب سے گزرے گا. تو حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو چلتے ہیں. ابو سفیان کے قافلے کو پکڑیں گے، وہ سارا مال چھین لیں گے. اگر یہ مال مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو ہتھیار بنے گا، اور پھر ہتھیار بن کر ہمارے خلاف استعمال ہوگا. اس سے پہلے ہم اس مال کو چھین لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چلو. سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. کسی نے یہ نہیں کہا میں گھر جا کے آتا ہوں، بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں، اجازت لے کے آتا ہوں. جو تھے سب نکل کر کھڑے ہو گئے. حضور نے کہا کہ 3 کلومیٹر کے اندر جن کے گھر ہیں وہ جائے، سواری لے لے، ہتھیار لے لے، آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ساتھ میں 313 صحابہ کرام مسجد میں تھے. سارے کے سارے آ گئے. مقصد کیا تھا؟ صرف قافلے سے مال کو چھیننا تھا. کوئی لڑائی جھگڑا یا جنگ کرنا مقصود نہیں تھا. 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے حضور کے، ایک حضرت مقداد کے پاس اور ایک حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس. 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہیں، یعنی بلٹ پروف جاکٹ جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. بس اتنا ہی تھا اور کچھ نہیں. نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مؤذن ہیں. حضور کے 2 مؤذن ہیں. ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، اور ایک حضرت بلال حبشی. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلایا، کہا کہ نمازیں تم پڑھانا. سب سے پہلے جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جاتے یا کسی جہاد پر تشریف لے جاتے تو آپ مسجد کا امام پہلے متعین کرتے تھے کہ میری غیر موجودگی میں نماز ضائع نہ ہو.
ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے بیروحا. اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں، مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کا ایک پرانا راستہ تھا جو ابوا سے گزرتے ہوئے بدر سے ہوتے ہوئے مدینہ آتا ہے. اس زمانے کا پرانا راستہ تھا، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس راستے سے نہیں گئے، ایک دوسرے راستے کو اختیار کیا جس میں نہ ابوا آتا ہے، جس میں نہ بدر آتا ہے، نہ جس میں بیروحا آتا ہے. اللہ جزائے خیر دے کنگ فہد کو کہ اس نے اس راستے کو بنوا دیا جس راستے سے حضور نے ہجرت فرمائی تھی. طریق الہجرہ اس کو کہا جاتا ہے. اب حاجی جو بھی مدینے جاتے ہیں وہ طریق الہجرہ سے جاتے ہیں، اسی لیے بدر بیچ میں نہیں آتا، بیروحا بیچ میں نہیں آتا، ابوا جہاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے وہ نہیں آتا. تو پرانے راستے پر مدینے سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیروحا پر تشریف لے گئے، وہاں پر قیام فرمایا اور 2 صحابی کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے، کدھر ہے. تو 2 صحابی گئے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں. ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میرا قرضہ دو، دوسری کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم دو، ایک قافلہ قریش کا آنے والا ہے، جب وہ یہاں رکے گا تو میں اس کا کچھ کام کاج کروں گی، تو پھر وہ کچھ پیسہ دیں گے تو میں تمہیں دے دوں گی. یہ گفتگو ہو رہی تھی. جو حضرات صحابہ کرام کو جاسوس بنا کر حضور نے بھیجا تھا، انہوں نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا اور وہ واپس پلٹ کر آ گئے کہ ابو سفیان کا قافلہ کل آنے والا ہے. حالانکہ ابو سفیان آ چکا تھا. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے شاطر آدمی تھے، جنگی آدمی تھے، جرنیل تھے اپنے وقت کے. انہوں نے ان عورتوں کے پاس آ کر کہا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہا کچھ نہیں کیا، آئے اور انہوں نے پانی پیا اور چلے گئے. تو وہاں پر اونٹ کی لید پڑی ہوئی تھی، گوبر پڑا ہوا تھا. حضرت خالد نے گوبر کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی مینگنی اٹھائی اور توڑ کر دیکھا تو کھجور کی گٹلی نکلی. کہا کہ یہ کھجور تو مدینے کا ہے. پہچان گئے کہ مدینے سے جاسوس لگے ہیں پیچھے. فوراً ایک آدمی کو بلایا، تیز رفتار گھوڑے پر بٹھایا اور کہا کہ جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، مکے پہنچ کر اطلاع دو کہ محمد اور ان کے ساتھی ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی زد میں آ چکے ہیں، فوراً ہماری مدد کو پہنچو. قاصد نے تیز رفتار گھوڑا پکڑا، دن رات بھاگتا ہوا مکہ پہنچا. ادھر خالد ابن ولید نے راستہ بدلا، یمبو کا راستہ لیتے ہوئے ریڈ سی کے کنارے کنارے گزرتے ہوئے مکہ پہنچ گئے. اب مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ وہ عورتیں بات کر رہی تھی، قافلہ آئے گا، ہم ان کے اوپر قبضہ کریں گے. ادھر قاصد مکے پہنچا اور جا کر اس نے کپڑے پھاڑ لیے، اعلان کر دیا کہ ہمارا تو مال ڈوب گیا، ہر گھر کا پیسہ اس کے اندر ہے، ہمارا سرمایہ ختم ہو گیا. مسلمان جو ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سب لوگ کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ساروں کو غصہ آ گیا. ابو جہل نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک حد چلو
مسلمانوں پر حملہ کر کے ہم اپنے قافلے کو بچائیں گے۔ 1000 کا لشکر تیار کیا، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، ہر طرح کے اوزار ہتھیار سے لیس لے کر اکڑتا ہوا نکل گیا۔ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ملی کہ ابو سفیان تو راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا، اور خبریں آنے لگیں کہ ابو جہل ایک لشکر جرار کو لے کر مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ صحابہ پریشان کہ ہم تو جنگ کے لیے نکلے نہیں، 80 کلومیٹر دور آ چکے ہیں حضور مدینے سے، نہ سامان حرب و ضرب ہے، تلواریں 8 ہیں، 6 زرہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 313 بعض روایات کے مطابق 314 بعض روایات کے مطابق 315 صحابہ کرام ہیں۔ ایک اونٹ 3 صحابہ پر مشتمل ہے، ایک چلے گا، ایک بیٹھے گا، 2 چلیں گے، جب اس کی باری ختم ہوگی تو دوسرا، پھر تیسرا۔ حضور کے اونٹ میں حضرت ابو لبابہ، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، 3 آدمی۔ جب حضور کی باری آتی حضور بیٹھتے، جب حضرت علی کی باری آتی تو علی فرماتے کہ حضور آپ ہی بیٹھے، ہم آپ کے بدلے میں چل لیں گے۔ حضور فرماتے کہ نہیں، تمہارے سے زیادہ میں مستحق ہوں نیکیوں کا۔ اتر جاتے، پھر حضرت لبابہ بیٹھتے، پھر حضرت علی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے۔ پھر آپ نے بے روحا سے سفر فرمایا اور صفرا پر جا کر رک گئے۔ حضور نے پھر جاسوس 3 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ مکے سے جو لشکر آیا ہے اس میں کتنے آدمی ہیں۔ انصاری صحابہ گئے، معلومات کی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر آگے بڑھے تو 2 غلام نظر آئے، پکڑ لیا ان کو، کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے۔ کیا اس لشکر کے ساتھ ہو؟ تو پہلے تو کہا نہیں، جب تھوڑی بہت پٹائی وٹائی ہوئی تو کہہ دیا کہ ہاں ہیں۔ کتنے آدمی ہیں؟ بولتا نہیں۔ صحابہ ان دونوں کو لے کر حضور کے دربار میں تشریف لائے۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا حضرت زبان نہیں کھولتے، کہتے ہیں کہ صاحب بہت ہیں، کتنے معلوم نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دی تھی نا، وہ بھی انتہائی کمال کی عقل دی تھی، کسی انسانیت کو ایسی عقل نہیں دی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ایک بتاؤ کہ تمہارے لشکر میں کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ ایک نے کہا 9، ایک نے کہا 10۔ حضور نے فرمایا کہ 1000 آدمی ہیں، ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے ہوتا ہے۔ کنفرم ہو گیا کہ 1000 آدمی ہیں۔ 313 کہاں، 1000 کہاں؟ وہ تلوار سے، تیر و تلوار سے لیس ہیں، اور یہاں تلواریں نہیں، صحابہ کے ہاتھ میں کھجوروں کی چھڑیاں ہیں، جس سے بکریاں چراتے ہیں، جس سے گائے بیل ہکائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صفرا پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا اشیرونی علی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو، کیا کریں؟ واپس چلے جائیں یا آگے بڑھیں؟ کیا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، اب بڑی جاندار تقریر کی کہ یا رسول اللہ کیسے ہم واپس جا سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے مسلمان ہوئے ہیں،
ہم تو بڑھ سکتے ہیں آگے، پلٹ نہیں سکتے۔ عمر نے کھڑے ہو کر تقریر کی، حضور سنتے رہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر وہ بیان دیا کہ قیامت تک آسمان و زمین اس تقریر پر فخر کریں گے۔ فرمایا حضرت مقداد نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، عرش و کرسی لوح و قلم کو نہیں دیکھا، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے کہ جب لڑنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ وَاللَّهِ لَنُقَاتِلَنَّ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ، ہم وہ ہیں کہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، آپ کے سامنے لڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے قتل ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت مقداد نے یہ کلمات کہے تو حضور کے چہرہ مبارک فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ اب جتنے بولے تھے نا سب مہاجرین تھے، ابو بکر بولے، عمر بولے، حضرت مقداد بولے، یہ سب مہاجرین تھے۔ مہاجروں کے اندر کیا ہے؟ جذبہ تو تھا ہی، پرانے مسلمان نا۔ اب جنہوں نے پناہ دی تھی انصار مدینہ، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی ہے، تو حضور پھر کہہ رہے ہیں اشیرونی علیہ، اشیرونی علیہ، ارے مجھے مشورہ دو کیا کروں میں، مشورہ دو مجھے کیا کروں میں۔ حضرت سعد ابن معاذ سمجھ گئے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، کیا آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے تو سنیں۔ سعد ابن معاذ اٹھے، دکھائی شان جرأت کی، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ حضرت سعد ابن معاذ نے جو تقریر کی ہے اور جس جوشیلے انداز کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور انوارات سے منور ہو گیا، تبسم فرمایا، کہا کہ چلو مقام صفرا سے بدر کی طرف۔ اب یہ لشکر کوچ کر رہا ہے، زنگ آلود 8 تلواریں ہیں، ذرا تصور کیجئے، لڑنے جا رہے ہیں 1000 سے، یعنی ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے۔ ارے کم از کم 500 تلواریں ہوتی، 1000 ٹھیک ہے، 500 تلواریں ہوتی، 250 تلواریں ہوتی، لیکن یہی تو سبق دینا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا کہ اسباب سے اپنی نظر ہٹا لو، مسبب کی طرف نظر رکھو۔ جب تک تمہاری نظریں اسباب پر ہوں گی، اللہ کی مدد آ نہیں سکتی۔
جو حضرات بدر گئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد العریش۔ عریش کہتے ہیں چھپر کو، جھونپڑے کو۔ ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑا بنایا گیا، چھپر ڈالا گیا کہ حضور وہاں پر آرام فرما ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو جہل 1000 لشکر جرار کے ساتھ بدر کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے، اب پانی بھی نہیں مسلمانوں کو۔ اس کی جو زمین ہے وہ بھی سخت ہے۔ اب مسلمان جب پہنچے تو ریتیلی زمین، پاؤں دھستا ہے، لڑے تو کیسے لڑے، پاؤں پھنستا ہے زمین میں، پانی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ پوری رات اللہ کے حضور سجدے میں دعاؤں میں رہے، پوری رات دعا کرتے رہے۔ حال یہ تھا کہ دعا کے اندر ایسے مشغول تھے کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک کندھے پر آ گئی۔ اور ناز کے ساتھ اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من الاسلام، اے احکم الحاکمین، یہ میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے، 313 مسلمان، پوری زندگی میں نے محنت کی ہے ان پر، یہ اساس امت ہے، یہ ایسنس آف اسلام ہے۔ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، لا تعبد فی الارض ابدا، قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ عرش الہی کانپ گیا۔ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقابلہ کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی۔ جب ابو جہل نکل رہا تھا نا، شیطان آیا انسان کی شکل میں، سراقہ کی شکل میں آیا، جو سردار تھا بنی کنانہ کا، آ کر ابو جہل سے کہا فکر مت کرو، چلو میرے ساتھ بھی آدمی آئیں گے۔ جن شیاطین کا لشکر بنی مدلج کی شکل میں، انسانی شکل میں ابو جہل اور کفار کے ساتھ آیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور کہتا تھا فَلَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، ڈرو مت، آج تم غالب رہو گے، آج فتح تمہاری ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا لشکر تمہارے ساتھ ہے۔ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ شیطان آیا، کیونکہ وہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر یہ 313 کامیاب ہو گئے تو پھر میری خیر نہیں ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ حضور نے کہا کہ اللہ نے کہا حضور سے کہ اٹھیے، کامیابی مقدر ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ آئے، ہاتھ میں چھڑی تھی، کہا ابو جہل یہاں قتل ہوگا، امیہ یہاں قتل ہوگا، عتبہ وہاں قتل ہوگا، شیبہ وہاں قتل ہوگا، ولید وہاں قتل ہوگا، آس یہاں قتل ہوگا۔ صحابہ کے ایمان کے اندر ایک تر و تازگی آ گئی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو بڑے جلیل القدر کافروں کے سردار تھے، ان کے نام ہیں یہ، کہ وہ جب قتل ہوں گے، بہرحال پھر بھی انسان انسان ہے۔
جب شیطان آیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو اللہ نے بھی انتظام کیا. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اللہ نے تیسرے آسمان کے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اہل اسلام کی مدد کرو، میرا محبوب اور اس کی محبوب جماعت برسر پیکار ہے. فرشتے آ گئے، پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے. اب جو ہی فرشتے نازل ہوئے نا، اچھا فرشتے کیا جانے، مارنا مرنا قتل کرنا تھوڑی آتا تھا انہیں، تو اللہ نے ان کو سکھلایا. قرآن کہتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اے فرشتوں تلوار سے ان کی گردن پر مارنا. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا، کاٹ دینا. کبھی لڑا ہی نہیں تھا فرشتوں نے، اللہ نے ان کو کہا کہ ایسے لڑتے ہیں. اب جو ہی فرشتے نازل ہو رہے تھے تو شیطان نے دیکھا تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی، تو پلٹا. ایک کافر نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہا بھائی؟ تم تو کہتے تھے وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پلٹنے لگا اپنے ایڑیوں کے بل. ایک کافر نے ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں فرشتوں کے نزول کو دیکھ رہا ہوں. بھاگ کھڑا ہوا. دونوں لشکر آمنے سامنے. یہ وقت انتہائی آزمائش کا وقت تھا. ایک ایسا وقت تھا کہ اہل مکہ سامنے تھے، اہل مدینہ اس کے سامنے تھے، اور مکے کے مہاجرین 80 مہاجرین. اگر ادھر مسلمان بیٹا ہے تو ادھر کافر باپ ہے، ادھر بھانجا ہے تو ادھر ماموں ہے، ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا ہے، ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے. کیسی خطرناک آزمائش تھی. ادھر بھائی ہے تو ادھر بھائی ہے. سچویشن کتنا نازک سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ کوئی دوسرا دشمن ہو لڑنا آسان ہوتا ہے، سامنے باپ آ گیا بیٹا کیا کر سکتا ہے؟ سامنے بھائی آ گیا کر سکتا ہے، ماموں آ گئے تو بھانجا کر کیا سکتا ہے؟ لیکن ایسی سچویشن آ چکی تھی. اب امتحان تھا اہل ایمان کا، اب امتحان تھا اہل ایمان کا کہ ان کے رشتے دودھ کے اہم ہیں یا ایمان کے اہم ہیں. اس کسوٹی پر اللہ جانچ رہے تھے. تین سردار آگے آئے. جب بھی جنگ ہوتی تھی پہلے 1 to 1 ہوتی تھی. ابو جہل نے عتبہ، شیبہ اور ولید کو آگے کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابی کو آگے کیا کہ جاؤ مقابلہ کرو. عتبہ نے کہا کون ہیں؟ کہا کہ ہم انصار ہیں، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم کسان ہو، چلو ہمارے ٹکر کا آدمی بھیجو، ہمارے ٹکر کا بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور نے کہا کہ حمزہ، اپنے چچا کو کہا چلیے آگے بڑھیے. علی سے کہا علی اٹھو. حضرت عبیدہ کو کہا آگے بڑھایا. 3 آگے آئے، عبید، علی، حمزہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں شیبہ کا سر اڑا دیا. حضرت علی نے ایک ہی وار میں ولید کو ختم کر دیا. عتبہ نے حضرت عبید کے پیر پہ تلوار ماری، پیر کٹ گیا. انہوں نے بھی حملہ کیا، وہ بھی زخمی ہو گیا، یہ بھی زخمی ہو گئے، لیکن قتل نہیں کر پائے. اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنا کام کر چکے تھے. دونوں آ کے پھر ان کی مدد کی اور پھر ختم کیا. پھر گھماسان کی لڑائی شروع ہوئی. صحابہ نے اپنی جواں مردی دکھائی. اللہ کے رسول سجدے میں پڑے، وہ مدد مانگ رہے تھے اور یہاں مدد اتر رہی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے مارنے کے لیے، اس کا سر قلم ہو کے نیچے گرتا تھا. ارے یہ کیا ہے، ہم نے تو اٹھایا ہی. اشارہ کرتے تھے، سر قلم ہو کے نیچے گرتا تھا. فرشتے اڑا رہے تھے، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. ابو جہل تو تمام کافروں کا سردار، حضور نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون ہے. فرمایا کہ فرعون موسیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اتنی تکلیف نہیں دی جتنی تکلیف ابو جہل نے مجھے دی ہے اور اسلام کو دی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صفیں کھڑی ہوئی تھی، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی. میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے پلٹ کر دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ تھا، بائیں طرف پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ. میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں سیف نہیں ہوں آج. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے کھڑے ہو گئے، کوئی بھی آگے مار سکتا ہے مجھے. تو اچانک رائٹ والے نے کہا کہ انکل ایک بات بتائیے، ابو جہل کو آپ پہچانتے ہیں؟ اس نے کہا. تو دوسرا کہتا ہے کہ ذرا بتانا کہاں ہے وہ، کون ہے؟ تو میں حیران پریشان ہو گیا یار کہ اتنا بڑا ابو جہل سردار ہے، سردار مکہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے قطرے جو ہیں مجھ سے ابو جہل کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں. تو میرے دل کے میرا سینہ تن گیا. ہاں یار ذوق بہت بلند ہے. میرا سینہ تن گیا کہ چھوٹے ہیں لیکن ذوق بلند ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آئے گا تو بتاؤں گا. تھوڑی دیر میں ابو جہل گزرا گھوڑے پہ. تو میں نے کہا کہ وہ ہے تمہارا نشانہ. میں نے ابھی کہا ہی تھا، دونوں ایسے لپک کے اس کے پاس پہنچے. ایک دھول اڑی، دھند آ گئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں اچانک اس دھول اور دھند کو دیکھتا رہا. جب چھٹی تو دیکھا کہ ابو جہل نیچے ہے اور ایک بچہ اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ دونوں بچے کس کے تھے معلوم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت صحابی ہیں حضرت افرا. ان کے 7 بیٹے تھے. 7 بیٹوں کو اپنی ماں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھیجا. جب امت کے اندر ایسی مائیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر یہ افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ پیدا ہوتے ہیں. 7 بیٹے.
حضور پر، اسلام پر قربان کرنے کے لیے بھیجے۔ آج ایسی مائیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، اسی لیے تو ہمارے نوجوان ناچنے والے بن گئے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی، جب میں نے وہ پڑھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے نوجوان اور گھوڑے میدان جہاد کی زینت تھے، وہاں اپنے جوہر دکھاتے تھے، اور آج کے نوجوان اور گھوڑے ہماری شادیوں میں ناچتے ہیں۔ کہاں سے امت بنے گی؟ پوری دنیا کا پاپولیشن 229 ملین ہے مسلمانوں کا، 60 سے زیادہ تو مسلم ممالک ہیں۔ حال کیا ہے؟ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہیں کا مسلمان کہیں سیف ہے؟ 60 سے زائد ممالک مسلمانوں کے ہیں، اور 22 کروڑ 90 لاکھ مسلمان پوری دنیا کے اندر آباد ہیں۔ یہاں 313 بالکل بے آسرا، نہ سامان حرب و ضرب ہے، 1000 کا لشکر جرار، ہر سامان سے لیس۔ لڑائی ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے سامنے آس بن ہشام آیا، میرا ماموں تھا۔ حضرت عمیر فرماتے ہیں میرا بھائی عبید سامنے آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح فرماتے ہیں کہ مقابلے میں میرا باپ آیا۔ حضرت ابو بکر کے مقابلے میں ان کا بیٹا عبد الرحمن آیا۔ یہاں انسان پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایسی امتحان کی سخت گھڑی تھی، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ قرآن گواہی دیتا ہے ایسی قوم تمہیں کہیں نہیں مل سکتی جس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے ان سے انہیں پیار نہیں تھا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کے باپ ان کے سامنے آئیں گے، ان کے بیٹے سامنے آئے، ان کا اہل خاندان سامنے آیا، کیا ہوا؟ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے سگے ماموں کی گردن اڑا دی، حضرت عمیر نے اپنے سگے بھائی عبید کی گردن اڑا دی، ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ گویا پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہماری تربیت محمد الرسول اللہ نے ایسے کی ہے کہ ایمان سب سے بڑھ کر ہے، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔
بیٹا نمازی ہو باپ بے نمازی ہو، بیٹا بولتا نہیں باپ کو، شرم دلانا چاہیے۔ قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ ایمان سب سے افضل ترین شے ہے۔ مفسرین نے لکھا یہ قرآن کریم کی آیات ان حضرات صحابہ کرام کی اس جان نثاری پر نازل ہوئی ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر اور امت کے اندر پیدا ہو، اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو ہم خسارے میں ہیں۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جنگ بدر کا سبق کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی معرکۃ الآرا جنگ ہے، جس میں اللہ کے رسول نے اللہ سے مدد مانگ کر دکھلائی۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ حمیت ایمانی تھی کہ آسمان شرما گیا۔ ان کی قوت ایمانی اتنی مضبوط تھی کہ پہاڑ ہل گئے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں لشکر جرار کا مقابلہ کیا۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، وہی خدا ہے وہی آسمان ہے وہی فرشتے ہیں وہی دین محمدی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم صحابہ جیسے نہیں، ان جیسا ایمان ہمارے پاس نہیں، ان جیسا جذبہ ہمارے پاس نہیں۔ حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ حضرت عبید بن حارث زخمی ہو گئے، نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے۔ یقین آ گیا کہ اب موت آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کو بیٹھے ہوئے پایا، آپ کے پیر مبارک کا تلوہ نظر آ رہا تھا۔ گھسٹتے گھسٹتے پہنچے، تمنا دل میں تھی کہ حضور کے قدم پہ جان دوں۔ گھسٹتے گھسٹتے حضور کے قدم مبارک پر پہنچے، اپنا رخسار حضور کے تلوے میں لگایا اور گویا یہ کہا، یہ جذبہ ان کا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زبان حال سے یہ کہا کہ اے محبوب، تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہونا تو حرارت ایمانی، حلاوت ایمانی انسان محسوس نہیں کر سکتا۔
اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی مزے لے کے بیان کروں، آپ بھی مزے لے کے سن لیں، واہ واہ کریں، ہو چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی قسم صرف اسی طلب میں یہاں آتا ہوں کہ شاید کسی ایک کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم صرف یہ گمان کرتے ہو کہ بس تم ایمان لائے تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہم تمہیں آگ میں بھونیں گے، آزمائشوں میں مبتلا کریں گے۔ جب کہیں جا کے ایمان سنورتا ہے اور ہمارے دربار میں قبول ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا حضرات صحابہ کرام کے لیے حضور اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایسے نہیں کہہ دیا۔ جلتی ریت پر لٹایا، آگ پر لٹایا گیا، بھونا گیا۔ بلال سے پوچھو، خباب سے پوچھو کہ آگ میں بھونا گیا ان کو۔ جب کہیں جا کے ان کا ایمان اس لائق ہوا کہ دربار خداوندی کے اندر قبولیت ملی، جتنی قربانیاں اللہ لینا چاہتے ہیں اگر ان قربانیوں پر انسان کامیاب ہو تو پھر اللہ کی رضا ملتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے جذبہ ایمان کو ثابت کر کے دکھلایا۔ جب اللہ نے نصرت نازل کی، اور اللہ آج بھی دیں گے، بقول علامہ اقبال کے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام کو اپنے شایان شان جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور ان جیسا اخلاص، ان جیسا ایمان اور ان جیسا جذبہ ایمانی پوری امت کے نوجوانوں کے اندر اور ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا